جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کیسے کیسے ظلم ڈھا رہا ہے فلسطین کے اوپر، کہ اسرائیل نے ایسے ایسے حملے کیے، ایسی ایسی جگہ حملے کیے کہ ایسی ایسی جگہ حملے تو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا کسی کے اوپر۔ کہ ہمیں پتہ چلا، نیوز آئی کہ اسرائیل نے کہاں حملہ کرا ہے، کہ فلسطین میں ایک ہاسپٹل تھا، وہاں پر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ سوچنے والی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ ایک اور جگہ سے پتہ چلا کہ اسرائیل نے جو بریڈ، جہاں سے بریڈ بنتے تھے، ڈبل روٹیاں بنتی تھی، وہاں پر اسرائیل نے حملہ کر دیا فلسطین میں۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ ایسی ایسی جگہ حملے کیے جا رہے ہیں، اتنا اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے فلسطین کے اوپر، اور اتنی لوگ شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، کتنی خواتینیں، کتنے انسان، کتنے لوگ فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں دن پہ دن۔ ہزاروں لوگ اس ہاسپٹل میں تھے، ہزاروں بچیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ سوچنے والی بات۔ اور کیسا ظلم ڈھایا اسرائیل نے کہ اسی کے اوپر حملہ کر دیا۔ مطلب کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہا ہے کہ جہاں پر فلسطین صحیح طریقے سے رہ سکے۔ بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر، لیکن پھر بھی ہمیں ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کو ایک شریر کے مانند بتا کے گئے تھے کہ تم ایسے ہو کہ جیسے شریر میں کسی اعضا پر چوٹ لگے، تو جیسے ہاتھ میں چوٹ لگے تو پورے شریر پر اس کا اثر ہوتا ہے، کہ ایسے ہی تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچے تو سب پر اس کا اثر ہو۔ لیکن آج فلسطینیوں کے اوپر کیسی کیسی تکلیفیں ڈھائی جا رہی ہیں، لیکن آج ہمیں کیا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اب بھی ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب بھی ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کر رہے، اب بھی ہم اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے اپنے گناہوں کی اور فلسطینیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ اب کون سا ایسا وقت آئے گا کہ ہم اصلی مسلمان بنے؟ اب ایسا کون سا وقت آئے گا؟ ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اپنی مال کمانے میں، ہم ابھی اپنی دنیا کے حرص میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں۔ ہم ابھی بھی جو اسرائیل ہے، جو امریکہ ہے، اس کو تحفظ دے رہے ہیں اس کے پروڈکٹ کو خرید کر کے۔ کتنے سارے پروڈکٹ ہیں اسرائیل کے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اسرائیل کے پروڈکٹ ہم خریدتے ہیں، اسرائیل کو منافع ہوتا ہے، اور اسی سے ہی وہ ہتھیار خرید کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کیا کچھ رہ گیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، توبہ کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی، اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ جتنے بھی اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں، امریکہ کے پروڈکٹ ہیں، سب کو بوائے کٹ کریں۔ کتنے سارے پروڈکٹ ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے، آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا۔ جتنا ہو سکے اتنا ہم جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان کو بوائے کٹ کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے ہم دعائیں کریں، جتنا ہو سکے ہم فلسطینیوں کے لیے مدد کریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی پرواہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا چوچ میں پانی بھر کر کے لایا کرتی تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تو چوچ میں پانی بھر کے لاتی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کہ کہاں ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھے گی اس سے؟ تو چڑیا نے بڑا ہی بہترین جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اس سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن جب قیامت کے دن اللہ میرے سے پوچھے گا تو میں اس کو جواب دے پاؤں گی کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی،
یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے سیکھ کتنی بہترین ملتی ہے کہ ایسے ہی ہمارے سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسا وقت آ گیا ہے مسلمان کے اوپر، لیکن پھر بھی ہم دنیا کے حرص میں لگے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تو ہمیں متحد ہو جانا چاہیے۔ ابھی بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے تو فلاں ایسا کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیسا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے، جتنا تحفظ ہم دے سکیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، دعا کے ذریعے اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اور اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر کے جتنا ہو سکے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن تو ہمارے پاس جواب ہوگا کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی۔ کوشش کریں، جتنا ہو سکے مدد کریں۔ اسرائیل کے پاس ہیں بہت سے ٹرسٹ ہیں جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کرنے کی کوشش کریں۔ دور ہیں تو اللہ سے دعا مانگیں، خاص طور پر فجر کی نماز میں سبھی ائمہ کو چاہیے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں، اور سبھی عوام کو چاہیے کہ اس پر آمین کہیں، اور سبھی عوام کو چاہیے، سبھی مسلمان بھائی کو چاہیے کہ تہجد کی نماز میں اٹھ کر کے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت بڑی تنزلی کی طرف جا رہی ہے، کتنا ستایا جا رہا ہے مسلمان بھائیوں کو، امت مسلمہ کو کتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پتہ نہیں ہمارے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے دلوں پر جو ہے زنگ لگ چکا ہے۔ جتنا ہو سکے ہم یہ کام کرنے کی کوشش کریں، خوب دعائیں کریں اپنے بھائیوں کے لیے، جتنا ہو سکے کوشش کریں، جتنا ہو سکے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے احباب بھائیوں کے پاس ضرور شیئر کریں، اور ان کو بھی بتائیں کہ ہم نے ایسے ایسے کوشش کرنی ہے، اور جتنی ہو سکے اتنی کوشش کریں فلسطین کے تحفظ میں، اللہ سے دعائیں کریں، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ ضرور جو ہے دعا قبول کرنے والا ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں، ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ سب کام کریں۔